کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار سے کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ارے حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، حق سے بد ہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے۔ ارے مجھ کو معلوم ہے یہ تیرا معمہ تیرا، مجھ کو معلوم ہے خوب معمہ تیرا۔ محبان محترم، رفیقان گرامی، آج کا یہ ٹھاٹھا مارتا سمندر، عوام الناس کا یہ عظیم جم غفیر، شہر ہانگل اور قرب و نواح کے لوگوں کے خوش عقیدگی کی غمازی کر رہا ہے۔ مسلسل آپ حضرات کچھ دنوں سے بہت کچھ سن رہے ہیں، اور ان کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سنا دیکھا، مگر اپنی قوم کی خاموشی نے ہمیں بہت جگہوں پر توڑنے کی کوشش کی۔ مگر یاد رہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ میں سگ ہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، میں سگ ہوں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر بکر بھی۔ یاد رہے کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالتے ہم چلے آ رہے ہیں اور نکالتے رہیں گے۔ جب تک دم میں دم رہے گا، آپ ہمیں جتنی چاہے گالیاں دے دیں، جتنی چاہے پروپیگنڈے کر لیں، فیک آڈیوز پھیلا لیں، مگر یاد رکھو میاں، مسلک اعلی حضرت پر اگر آنچ آئی تو تم ہمیں تہذیب سکھاتے ہو۔ ہم تو تہذیب یہی جانتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بی دینوں کے دل، اس پورے مذہب پہ لعنت کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ آپ نے ابھی مجھ سے پہلے خطاب سماعت کر دیا، محبان گرامی وقار، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر ہانگل کے کچھ عقیدہ سنی مسلمان مسلک اعلی حضرت کے شیدائی برسوں سے یہاں کی سرزمین پر استاذ العلماء ممتاز الفقہاء، استاذ علماء العالم، امیر المومنین فی حفظ الحدیث حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری دامت ظلہ نورانی کا قدم پاک پڑتا ہے۔ ہانگل کا وہ کون سا گھر ہے جس نے ان کے قدموں کی برکتیں نہیں اٹھائی ہیں، اور ہانگل کا وہ کون سا گھر ہے جس نے شہ کشمیری کے فیضان میں حاصل کیے ہوں؟ اور کیا شہ کشمیری نے یہی تمہیں سکھایا تھا کہ جب کوئی صلح کلی پر مذہب تمہارے سامنے آئے اور مسلک اعلی حضرت کا نام لے لے، اعلی حضرت کا نام لے لے، تو اس کے دامے فریب میں پڑ جاؤ؟ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہ کہا، مولانا یہ کیا بول دیا آپ نے، انہوں نے کیا بول دیا، انہوں نے کیا بول دیا۔ ہم نے کہا جناب عالی، جس کی عقیدت اتنی کمزور ہو کہ 15 سالوں سے 20 سالوں سے ہماری خدمات کو دیکھ رہا ہو، اور ایک آڈیو گرانے کی وجہ سے اس کی عقیدتیں کمزور ہو جائے، تو ہم ایسے عقیدت مندوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسے عقیدت مندوں کی نہ ضرورت سمجھتے ہیں، اور یاد رکھو اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے جسے مدینے والے سرکار بڑھاتے ہو۔ یاد رکھو اچھی طرح سے، یہ صلح کلیت وہ بلا اور وبا ہے جو تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارے بچوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر دے گی۔ مفتی خلیل صاحب نے کس چیز کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ سوال تو بس اتنا تھا کہ ان 4 مولویوں کو جس پر سیدی امام اہل سنت مجدد اعظم عالم اسلام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے اور ان کے ہم عصر علماء نے کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا، انہی کا نام لے کر تو ان پر کفر کا فتویٰ لگاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ
علم میں نہیں بلکہ جہالت میں دین کا رکھتے ہو. کرناٹکا کے اندر جاہل نہیں ہے، محدث کبیر کے غلام پائے جاتے ہیں. تمہیں ہر میدان میں شیر کر کے بھی رکھیں گے، پھاڑ کر کے بھی رکھیں گے. بے شک بے شک. تم ہمیں گالیاں تو ہم کچھ نہیں بولیں گے. میں پوچھتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، کتنے دنوں سے آڈیو ہمارے خلاف گھوم رہا ہے، کیا ہم نے اس آڈیو کے خلاف کوئی بیان دیا؟ کیا ہم نے کوئی صفائی پیش کی؟ ہمیں چہرے پر تعریف کرنے والے پسند نہیں. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے جو سچے سجائی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کرناٹکا کی سرزمین پر مولانا خلیل سیف العلماء کے نام سے جانے جاتے ہیں. مناظرے ہم کریں، وہابیوں کے سامنے رکھنے کا معاملہ ہے تو ہم آئیں، اور سلح کلیوں کے لڈو تم کھاؤ. اتنا کمزور ہو گیا ہے آپ کا ایمان، گھر بنانے کے نام پر، دوا خریدنے کے نام پر، بچوں کو کپڑا دینے کے نام پر اپنے ایمان کا سودا جو کر رہے. یاد رکھو ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلح کلیت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ تم کہتے ہو ہمارا حضرت کو ماننے والے، مقبول شاہ کشمیری کے نام سے تم نے عرس بنا لیا، سنی ہو گئے. مدرسے تم نے بنا لیے، سنی ہو گئے. ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ادارے کام بنا رہے ہیں. مفتی خلیل نے کیا کیا؟ مفتی خلیل نے کیا کیا؟ مفتی بدر الدین نے کیا کیا؟ مفتی احتشام الدین نے کیا کیا؟ ارے تمہارے 50 مولوی بیٹھ جائیں، مفتی احتشام الدین انہیں پھول چڑھا کر کے رکھنے کے لیے تیار ہے. تم سب کے سب جمع ہو جاؤ. ارے یہ اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں ایسے ہزاروں کھڑے ہو جائیں گے ان شیروں کے سامنے جو مسئلے کے حق کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج پورا کرناٹک علماء اہل سنت کا ذرا ہوش کے ناخن لو. ذرا 10 مولوی دکھا دو جن کا کچھ نام چرچا ہو کرناٹک میں اور تمہارے ساتھ 4 مولوی کا نام دکھا دو. کہیں سے پکڑ کر لے کر چلے آئے جن کو بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں. تقریر میں کہتا ہے کہ امام اعظم کا امام بخاری سے اختلاف تھا ایمان کی تعریف میں، اور بنا ہے شیر مہاراشٹر. جاہل کہیں کا اسے یہ نہیں معلوم کہ امام اعظم کا اختلاف امام بخاری سے ایمان کی تعریف میں تھا یا ایمان کے جز ہونے میں تھا. اور اس کی تقریر سناؤں تو میں اتنا بڑا جاہل پوری تقریر میں کہیں پر اعلیٰ حضرت کے لیے رحمت اللہ علیہ نہیں کہتا، مگر ایک جگہ بیچارے کی زبان پھسل گئی اور کہتا ہے امام احمد رضا صلی اللہ علیہ. کیا وہ تقریر علماء کو نہیں سننی چاہیے؟ یاد رکھو نہ مجھے اسٹیج کی ضرورت ہے نہ مجھے تقریر کرنے کی ضرورت ہے، مگر یاد رکھو مسلمان عوام الناس کانپور ضلع اگر اس سلح کلیوں کی غلامی کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کے شیروں کے پیچھے مت آؤ. مگر اچھی طرح یاد رکھنا ہم مدینے والے سرکار کی مدد سے چل رہے ہیں. شہر مقبول کا فیضان ہے اور محدث کبیر کی نظر عنایت ہے. ہم کو کچھ بولو گے کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اگر میرے شیخ پر آواز اٹھائی تو حلق سے زبان کھینچ لیں گے. کوئی اور مرید ہوگا، کوئی اور شاگرد ہوگا جسے اپنے استاد اور شیخ اور پیر کی عزت اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے نزدیک بڑی عزت و عظمت ہے ان کی. ہم ان کے قدموں کی دھول اپنے آپ کو میں سرما ان کا بناتے ہیں. تمہیں گالیوں سے نفرت ہو رہی ہے، میرے نبی نے تو ان بدعتیوں کو جہنمی کتا کہا. اہل البدعۃ کلاب من النار. مفتی خلیل انہیں لڈو کھلائیں گے، ہم انہیں ہار پھول پہنائیں گے. میرے نبی فرماتے ہیں اذا رأیتم صاحب البدعۃ فاقهروا فی وجهه. جب کسی بدعتی کو دیکھو تو اس سے محبت سے نہیں سختی سے پیش آؤ. تمہارے چہرے پر غصہ ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے. اور ہم ہیں کہ چلو تم بھی برابر تم بھی برابر. اور اس کا نام نہیں مولانا انہوں بھی تو اعلیٰ حضرت. اللہ فرماتا ہے یہ تو آج کے لوگ ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
اللہ یعلم انک لرسول ان اللہ یشہد ان المنافق واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو کہتے نشہد انک لرسول اللہ، یقیناً ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے میرے محبوب کہ تم اللہ کے رسول ہو، مگر رب کہتا ہے کہ میری گواہی ہے یہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، مگر رب کہتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں، یہ تمہیں رسول نہیں مانتے. امام احمد رضا کی فکر اگر تمہیں تسلیم ہے، وہ کون سی کمزوری تمہاری ہے، وہ کون سی مجبوری ہے کہ حسام الحرمین شریف میں جن 4 تبلیغی ٹونڈے مولویوں پر نام بنام کفر اتحاد کا حکم ہے، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گوگوہی، قاسم نانوتری، خلیل احمد امبیکوی، آج تک تمہارے آقا باپ دادا اس کے خلاف فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ جس کی پرداداری ہے یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. ارے تمہاری سندیں ان سے ملتی ہیں، تمہارے شجرے ان سے ملتے ہیں، تو پھر کیسے تم انہیں نام بنام کافر کہو گے؟ مگر یہ تو وہی ہوا، یہ اتنے بے حیا اور بے شرم ہیں یہاں وقت پر وہ بھی پہلے جائیں گے شاید. آج تک وہ نہیں بول رہے تھے، اب آج بول رہے ہیں اگر ہم کر دیں تو ہمیں آزمائے ہوئے کو پھر آزمایا جاتا ہے. ایسے جھوٹوں کو پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو. ہمارا کام گالی گلوچ کرنا نہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ لیکن تمہارے اندر اگر دم خم ہے تو آ جاؤ میدان میں، اصول کے تحت گفتگو کر لو. مناظرہ کے تحت اتنے بڑے چیلنج کے مناظرہ کیا نکلا ہے؟ چیلنج کے مناظرہ نہیں، نبی مناظرہ ان کو چیلنج کیا نہیں گیا، آج چیلنج ان کو کیا جائے. ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ لو ہم سے بات ہی نہیں کی مناظرے کا چیلنج. اتنے بڑے جاہل ہیں ایسے جاہلوں کو لوگوں نے اپنا ذمہ دار بنایا ہے. جو آدمی بیٹھ کر شیر بنے. اچھا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، مفتی خلیل صاحب نے چیلنج کن کو کیا تھا؟ بولو کچھ پتا ہے آپ کو؟ اس کو چیلنج کیا تھا؟ سب بولو. اتنا مجمع، یہاں سے دیکھو ادھر تک، وہاں سے دیکھو ادھر تک، اتنا. مفتی خلیل صاحب نے کس کو چیلنج کیا تھا؟ کس کو؟ تو بہار میں رہنے والے رضوان چمچی کو مرچی کیوں لگی؟ وہ حیدرآباد والے کو مرچی کیوں لگی؟ معاملہ ہنگر کا، جن سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ کچھ بول ہی نہیں رہا ہے. گانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ان کو کیوں مرچی لگی ہوئی ہے؟ یا تو ہم نے دارالہدیٰ والوں کو یہ سب نہیں کہا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیچ میں کود کے آیا دوہرے متخلف کی طرح، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بیچ میں کود کر کے آیا منافقوں کی طرح. میرے نبی نے فرمایا مثل المنافق کشاۃ العائرہ بین الغنمین تعیر الى هذه مرہ وتعیر الى هذه مرہ. منافق کی مثال ہمارا بکری کی طرح ہے، بکریوں کے ریوڑ میں جو کبھی اس بکرے کے پاس جائے کبھی اس بکرے کے پاس جائے. یہ وہ لوگ ہیں. بولو معاملہ ہنگر کا، ہنگامہ یہاں کھڑا ہے. یہ دو لوگ بیچ میں آ گئے. آنگن والوں میں تم سے کہہ کے جاتا ہوں، ہم تو میدان مناظرہ میں علمی گفتگو کرنے کے لیے رات کے 12 بجے بھی تیار ہیں. ہمارے اندر جب ہم ہیں جب بھی آ جاؤ، ہمیں نہیں کہیں گے ہم کو بتایا نہیں، اب بھی آ جاؤ تو بھی تیار، اب بھی آ جاؤ تو ہم بھی تیار ہیں. مفتی خلیل صاحب نے صلح کلی کہا اس لیے کہ ان کے پاس تمہاری صلح کلیت کے شرعی ثبوت موجود ہے. اور نیپال کا وہ مفتی جسے یہ تک نہیں معلوم اصول افتاء کہ اگر کسی شخص کا نامزد نام لے کر فتویٰ پوچھا جائے تو جب تک مسئلے کی تحقیق نہ کی جائے فتویٰ نہ دیا جائے.
ذہنیت کتنی گندی ہے، ان کی ذہنیت کتنی گندی ہے. تو ایک بار جذبات میں آ کر مفتی خلیل صاحب نے کہہ دیا، ہم نے کچھ کہہ دیا، مفتی احتشام صاحب نے کہہ دیا، کیا اس کا پھر دوبارہ ہم لوگوں نے کوئی جواب دیا؟ یہ کہ جب اس نے ہماری ذات کو کچھ کہنا شروع کر دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کم سے کم ہم کو گالی دے، اوپر تو نہیں جا رہا. ہم نے اسے اپنے سینے پر دیا، چلو جتنا چاہو بکلو بکنا ہو، ہمارے پاس گالیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اور الٹے چور کو بات بتاتی ہے، وہ ہم کو گالی بات کہتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ پوچھو ان سے، ان کا کیا رشتہ ہے اسلام سبزی سے؟ ان کا کیا رشتہ ہے حیدرآبادی سے؟ معاملہ جب یہاں تک آئے، یہ دونوں یہاں بیچ میں آئے کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسے خریدے گئے. یہ تو نامرد ہے جو پیچھے چھپ کر کے بدتمیزیاں کرتے ہیں. تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آ جاؤ، تمہارے پاس صحیح ثبوت ہے تو بیٹھ جاؤ. اگر سامنے بات کرنے کی طاقت نہیں تو نامردوں کی طرح پیچھے سے بدتمیزیاں مت کیا. ہم کتے بھوکنے کی آواز پر جواب نہیں دیتے. ہمارا چیلنج ہے کہ اگر ہمارا کوئی تم سے جھگڑا نہیں، وہ جانتے کبھی ملاقات بھی نہیں، بس ایک تقریر سنی، اندازہ لگا لیا کہ کتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں. کہاں صلی اللہ علیہ وسلم بولنا چاہیے اسے نہیں معلوم، علماء کے درمیان اختلاف کیا ہے اسے نہیں معلوم. بس بیچ میں کود گئے 50,000 روپئے لے کر کے. بولو، ابھی آج ایک آڈیو آیا، بیچارے کو حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے درد ہو رہا ہے، پیسہ ہم خرچ کریں، درد اس کو ہوتا ہے. میلاد میں گھنٹہ سننی لگائے، درد ٹوٹے کو ہوتا ہے. جیسے میلاد النبی کا جلوس اور میلاد النبی پر پروگرام شروع ہوتے ہیں، وہابیوں کی بیٹیاں اور گھر میں عورتیں بیوہ ہو جاتی پڑتی. فوراً ارے بیوہ کی شادی کر دیتے، کسی بیمار کا علاج کرا دیتے. خرچ ہو سنی کا، سینہ پھٹے وہابی کا، ہنگل میں جلسہ مفتی خلیل کرائے، اور بیچارے کو حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے تکلیف ہوتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یاد رکھو، ہر دور میں اہل حق کی ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی. کوئی بھی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ جلسہ ہمارے بچوں کے ایمان و عقیدے کے تحفظ کے لیے. مدرسوں میں ابھی مفتی زبیر صاحب نے جو کہا کہ کتنا 12 سال تک ضرورت نہیں ملی، یہ تمہارے مکتب میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو تو دین کی ضروریات اہل سنت سکھائے جاتے ہیں، عقیدہ اہل سنت سکھایا جاتا ہے. کیا یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کو 12 سال تک نبوت نہیں ملی؟ ہمارے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے. پھر کان کھول کر سن لو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ مزمارائیاں ہوتی، اور تم اگر اس طرح بدتمیزیاں کرو گے تو پھر کے رضا ہے خنجر خوخار پر قبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. مسلک کے اعلیٰ حضرت کا تحفظ ہم اپنی آخری سانس تک کرتے رہیں. ہماری جانیں بھی اس کے لیے قربان ہیں. ہم انہیں کا تو کھاتے ہیں، انہیں کے صدقے میں کھاتے ہیں، انہیں کا نام لے کر ہمیں فخر ہے کہ کھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم روپے پیسے پر اپنا ایمان نہیں بیچتے. ہمارا 2018 سے آپ سے مطالبہ رہا. میں تو جب پہلی بار آیا مفتی خلیل صاحب نے کہا میرے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تم سے روزانہ سلام کرا. جب سے ہمیں پتا چلا کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس دن سے آج تک ہم نے اس مجلس کے چہرے نہیں دیکھے، صورت نہیں دیکھی. کوئی بڑا یہاں ایسے کھانے
مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. مسلمانوں اب میں اپنا اور زیادہ میں آپ کو وقت نہیں لینا چاہتا. حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود فرحت ضیائی صاحب سے زیادہ منظور کے بات بولو جامع معقول و منقولات یہ تو جناب آپ کے بارگاہ سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود احمد صاحب فرحت ضیائی کا معذور العالم. میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.